اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ سورۃ الانعام بہت مبارک اور بلند پائے کی سورت ہے جو ایسے حال میں نازل ہوئی، ایک ہی دفعہ مکہ میں یہ نازل ہوئی اور اس کے ارد گرد 70,000 فرشتے تھے اور وہ تسبیح پڑھ رہے تھے۔ یہ طبرانی کی روایت ہے اور ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ فرشتوں کے اس جلوس کی وجہ سے اور اس کی جو ہیبت تھی کہ اس کے ساتھ زمین کانپ رہی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ العظیم اور سبحان اللہ العظیم پڑھتے جا رہے۔ یہ پہلی مکی صورت ہے جو ہم پڑھنے لگے ہیں، اور اب تک کی مدنی صورتیں جو ہم نے پڑھی اس میں زیادہ تر بنی اسرائیل کا ذکر تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے عملی احکامات دیے گئے تھے جو پچھلی صورتیں ہم نے پڑھی، جبکہ مکی صورتیں زیادہ تر نظریے سے بحث کرتی ہیں اور اسلامی نظریہ حیات ان کے اندر زیادہ تفصیل سے بتایا گیا ہے۔ اس صورت کو اگر ہم دیکھیں تو اس کا جو لب لباب اور اس کا موضوع ہے اللہ کی الوہیت اور بندے کی بندگی ہے، اور اس میں بندوں کے سامنے اللہ کا تعارف پیش کیا گیا، کائنات کی اصلیت پہ بات کی گئی، انسان کون ہے، انہیں کس نے پیدا کیا، رزق کون فراہم کر رہا ہے، معاملات کی تدبیر کون کر رہا ہے، دلوں کو بدلنے والا کون ہے، رات اور دن کو کون لاتا ہے، ان ساری چیزوں کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اقوام کا عروج و زوال کن اصولوں پر مبنی ہے، اور حلال اور حرام کے ضابطے۔ تو ان سارے عنوانات سے یہ صورت بحث کرتی ہے اور بہت خوبصورت پیرایا بیان ہے۔ یہ قرآن پاک کی ان صورتوں میں سے ایک ہے جن کا جو پیرایا بیان ہے وہ بہت پیارا اور بہت خوبصورت ہے، منظر کشی ہے، دنیا کی سیر بھی اللہ کراتا ہے اور آخرت کے منظر بھی مجسم ہو کر سامنے آتے ہیں۔ اور ہم اس کو شروع کرتے ہیں آیت نمبر 1 اور 2 جو ابتدائی آیات ہیں۔ شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض جعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، کہ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کی، پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا ہے دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہراتے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کی اور ایک دوسری مدت ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے، مگر تم لوگ شک میں پڑے ہوئے ہو۔ خلاصہ دیکھتے ہیں، براہ راست توحید سے آغاز ہے اور اللہ تعالیٰ کا خالق ہونا، حاکم مطلق ہونا، اور انسان کی جسمانی تخلیق سے لے کے تمام جو ارد گرد کی چیزیں ہیں ان کی تخلیق کا ذکر یہاں پہ آیا۔ اور اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا جسم، تکوینی جسم اس کے مکمل کنٹرول میں ہے، ہمارا دل بھی اس کی مرضی سے دھڑکتا ہے اور سانس کی ڈوری بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تھوڑی سی آزادی جو اپنے اعضاء کی حاصل ہے جس کا استعمال ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اور اس میں بھی اس نے کہا کہ وہ دیکھ رہا ہے اور ہم انڈر آبزرویشن ہیں، ہم واچ لسٹ پہ ہیں۔ یہی نظریاتی تربیت ہے جو مکہ میں خاص طور پہ کی گئی۔ روزہ بھی یہی احساس پیدا کرتا ہے۔ اگلی آیات میں آیت نمبر 4 تا 11 میں کافروں کا دعوت حق سے انکار اور اس کے مقابل سابقہ اقوام کی مثالیں سامنے رکھ کے آخرت کے دلائل پیش کیے گئے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے ہم کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ طاقتور تھیں، ان کے پاس زیادہ وسائل تھے، لیکن جب انہوں نے کفر کیا تو ہم نے ان کے گناہوں کے پاداش میں انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسری قوموں کو اٹھایا۔ تو یہاں اقوام کی عروج و زوال کا راز بھی بتایا جاتا ہے کہ جب قومیں مالک کے حکام سے روگردانی کرتی ہیں، اللہ سے بے خوف ہو جاتی ہیں، تو ان میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور جب یہ بگاڑ حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان پہ گرفت کرتا ہے اور انسان زلزلوں، سیلابوں اور قدرتی آفات کی زد میں آ جاتا ہے، اور انسان محض مادی توجیہات کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مادی کے ساتھ اخلاقی اور عملی عوامل کو بھی اہمیت دیتا ہے۔ اس کے بعد کفار کی ہٹ دھرمی کا تذکرہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیاں مانگتے تھے، کبھی کہتے تھے کہ فرشتے کیوں نہ نازل ہوئے اور کبھی اور اس طرح کی باتیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں ایک جانب توحید کے زبردست دلائل دیتا ہے اور دوسری جانب پھر انہیں سابقہ تاریخ پر غور کرنے کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اقوام کی تاریخ کے ایک نئے منہاج سے روشناس کرواتا ہے کہ سیاحت جو ہے وہ برائے عبرت ہونی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ دیکھو تم زمین میں چل پھر کے دیکھو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ یعنی سیاحت جو ہے وہ صرف لذت کے لیے نہیں ہے بلکہ سیاحت برائے عبرت ہے۔ اسباب ہلاکت پہ غور کریں اور اسباب عروج پہ غور کریں۔ تو یہ وہ انقلاب ہے جو قرآن نے انسانی اذہان میں برپا کیا، انسان اندر سے بدلے، اور 50 سال میں عرب کا نقشہ بدل گیا بلکہ دنیا کا نقشہ بدل گیا۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، لیکن کتب علی نفسہ الرحمہ، کہ اللہ نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اور اس لیے وہ جلدی نہیں پکڑتا، لیکن روز محشر سب کو جمع کرے گا۔ دنیا میں اللہ کی رحمت تمام انسانوں کے لیے ہے، کافر ہو یا مسلمان، سب کو سامان زندگی دے رہا ہے۔ انسان کا اپنا جسم، کائنات، بارشوں کا برسنا، یہ سب اس کی رحمت کی نشانی ہیں، لیکن آخرت میں جو رحمتیں ہوں گی وہ صرف فرما برداروں کے لیے ہوں گی۔ تو اللہ رحیم ہے اور ہمیں مہلت پہ مہلت دیتا ہے، شاید کہ ہم توبہ کر لیں، لیکن اللہ کی رحمت اور اس کی ڈھیل سے لوگ غلط
غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان کو سخت دھمکی دی گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کہہ دیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ یہ بات سب تک پہنچا دوں کہ اللہ ہی اکیلا معبود ہے۔ یہ بہت مؤثر مکالمہ اور آیات ہیں، اور اس میں مسلمانوں کو ان کی ذمہ داری بتائی گئی ہے کہ سب تک توحید کا پیغام پہنچا دیں اور کوئی مداحنت نہ کریں، اور خود سب سے پہلے سر تسلیم خم کریں۔ اگلی آیات میں آخرت کی زبردست منظر کشی ہے، اور اللہ اور انکار کرنے والوں کے درمیان مکالمے نقل کیے گئے ہیں۔ اہل کتاب کے انکار کا تذکرہ بھی ہے۔ تو مکالمے میں اللہ تعالیٰ ایک منظر ہمیں دکھاتا ہے کہ جس روز اللہ سب کو جمع کرے گا تو پوچھے گا اَیْنَ شُرَکَاؤُکُم، کہ کدھر ہیں تمہارے وہ ٹھہرائے ہوئے شریک۔ تو گویا ہم شرک کے معنی سمجھیں، اور شرک صرف غیر اللہ کو سجدہ کرنا یا اس سے دعا مانگنے کا نام نہیں ہے، جبکہ ہم سورہ مائدہ میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ حقیقی بادشاہ ہے۔ اس بادشاہ کا حق ہے کہ وہ حلال و حرام کے ضابطے بنا کے دے، اس کے قوانین دنیا میں جاری و ساری ہوں، حاکمیت اعلیٰ اس کی ہو۔ یہ سب حقوق جب ہم کسی اور کو دے دیتے ہیں تو گویا اس کو اللہ کا شریک بنا لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی اور کے لیے قربانی، ذبیحہ، حاجت روائی کے لیے رجوع کرنا، یہ سب شرک کی اقسام ہے جن کا اس صورت کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ دوسرا منظر آتا ہے کہ کاش تم اس وقت دیکھ سکتے جب یہ لوگ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے، اور اس وقت کہیں گے کہ کاش ہم دنیا میں واپس بھیجے جائیں اور رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں۔ یہ تصویر کے دو رنگ ہیں، دنیا میں سرکشی، ہٹ دھرمی، نفس پرستی، اور آخرت میں ندامت اور حسرت۔ تو آج وقت ہے کہ غور و فکر کر لیں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ پھر ہدایت کا ضابطہ بتایا گیا ہے کہ قرآن کو کیسے سنا جائے تو ہدایت ملے گی۔ پھر ایک اور منظر آتا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے سب لوگ، اور اللہ ان سے مکالمہ کرے گا اور ان سے بات کرے گا، اور اللہ کہے گا کہ الیس ھذا بالحق، کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ تو اس وقت سب پچھتائیں گے۔ اسی طرح اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ اسلامی تصور حیات سے روشناس کراتا ہے، اور اس دنیا کے بعد بھی دنیا ہے، اس دنیا کو مجسم کر کے پیش کیا ہے تاکہ ہم اپنا طرز عمل درست کر لیں۔ صحابہ کرام نے نفس پہ قابو پایا، جدوجہد کی، جاہلیت کو مغلوب کیا، نظام جاہلیت کو شکست دی اور اللہ کی حاکمیت قائم کی۔ انہوں نے دنیا کی قدر و قیمت سمجھی، اس دنیا کو صحیح استعمال کیا، مثبت رویہ اپنایا، آخرت کی تیاری کی، دنیا پہ غالب آئے، اور لیکن دنیا ان پر غالب نہ آ سکی۔ تو اس لیے ہمیں بھی ان ساری چیزوں پہ غور کرنا چاہیے۔ اگلی آیات جو ہے ان میں کفار کی ہٹ دھرمی بتائی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو گونگے، بہرے اور مردے قرار دیتا ہے جن پہ قرآن کی دعوت اثر نہیں کرتی۔ پھر سابقہ اقوام کا ذکر ہے جن کی طرف رسول بھیجے گئے کہ ان کی پکڑ کیسے آئی۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان پہ سختیاں نازل کی جاتی تھیں کہ شاید یہ پلٹ آئیں، جب نہیں پلٹتے تو ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے کھول دیے گئے ان کے لیے، پھر بھی نہ مانے تو اللہ کی طرف سے اچانک پکڑ آ جاتی ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو امت مسلمہ پہلے فیز سے گزر رہی ہے، اور باقی یورپی امریکی اقوام جو ہیں وہ دوسرے فیز میں ہیں، تو جو سنبھل جائے گا وہ بچ جائے گا۔ آیت نمبر 50 سے 65 تک رسالت کے فرائض اور حقیقت سے آگاہ کیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے توحید کا اقرار، توحید کا پیغام جو ہے وہ ان لوگوں تک پہنچایا گیا، اور توحید کے زبردست دلائل دیے گئے۔ آیت نمبر 66 سے 70 تک کفار مکہ کا انکار اور ان کا اللہ کی آیات کو کھیل تماشا بنانا، اس کا ذکر کیا گیا۔ شاعر اللہ کا مذاق اڑاتے تھے، وہ اس دور کے شاعر جو ان کے ارد گرد تھے ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ آج ہم غور کریں کہ کس طرح سے اللہ کے شاعر کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کہ برقع، داڑھی، نکاح کا مذاق، تعدد ازواج پہ نکتہ چینی، ٹھٹھے مارنے، تو اس طرح کفار کو دھمکی دی جا رہی ہے اللہ کی پکڑ کی۔ تو ہم بھی غور کریں کہ اگر اس طرح کے مذاق کرتی ہیں مسلم قوم تو اس کا حال کیا ہوگا۔ آیت نمبر 74 سے 80 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ غور و فکر ہے کہ جب انہوں نے تارے کو دیکھا، چاند کو دیکھا اور سورج کو دیکھا اور کہا کہ یہ رب ہیں، لیکن جب سب غروب ہو گئے تو کہا قوم سے کہ میں بیزار ہوں تمہارے شرک سے۔ آیت نمبر 82 میں فرمایا کہ وہ لوگ سیدھے راستے پر ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، یعنی شرک نہیں کیا۔ اور انبیاء علیہ السلام کا ذکر کر کے کہا، انبیاء کی پوری فہرست ہے کہ اگر انہوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا بھی کیا کرایا غارت ہو جاتا۔ اس سے اگلی آیات میں کچھ گمراہ لوگوں کی سکرات الموت کا منظر ہے کہ جب فرشتے ان کے روحیں قبض کریں گے تو اس وقت بھی ان سے کہیں گے، ان کو عذاب کی دھمکی دیں گے اور ان سے کہیں گے کہ کہاں گئے تمہارے وہ شریک، اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے یہ کہے گا کہ تمہارے سفارشی تو دنیا میں رہ گئے، اب کیا کرو گے۔ آیت نمبر 95 سے 103 تک اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی ہیں کہ اللہ کس طرح گٹھلی اور دانے کو پھاڑ کے پودا نکالتا ہے، زندے کو مردے سے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، دن رات، سورج، چاند، تارے اور انسانوں کو تخلیق کرنے والا ہے، اور وہی ہے جو بارش برساتا ہے، کھیت غلے اور پھل اگاتا ہے، ساری کائنات پر اس کی حکومت ہے۔ اللہ فرماتا ہے ذالکم اللہ ربکم، وہ ہے تمہارا رب اور تم کدھر بہک رہے ہو، اس کی بندگی کرو اور اپنے اوپر بھی اس کا حکم لاگو کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ساتھ ہی سوال کرتا ہے کہ ان شریکوں نے کیا کیا ہے۔ پھر یہ ساری نشانیاں بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے قد جاءکم بصائر من ربکم، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں، یعنی قرآن پاک۔ جو اندھا بنے گا وہ اپنا نقصان کرے گا۔ تو روشنی یہ قرآن ہے، بصیرت اور بصارت یہ قرآن ہے جسے ہم نے نظر انداز کر رکھا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ دوسروں کے معبودوں کو گالیاں نہ دو کہ وہ اللہ کو برا بھلا کہنے لگیں۔ کفار کے پھر مطالبے نقل کیے ہیں یہاں پہ جو وہ کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اللہ جسے ہدایت بخشنا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔
اور گمراہ لوگوں کا سینہ قرآن سن کر، اللہ کا ذکر سن کر گھٹنے لگتا ہے۔ پھر اگلی آیات میں جنوں اور انسانوں کو روز محشر اللہ تعالیٰ خطاب کرے گا، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ پوچھے گا ان سے جب وہ دوزخ میں ان کو ڈالنے لگے گا کہ کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا، کوئی آیا نہیں تھا جو تمہیں قرآن پڑھ کے سنا دیتا یا اللہ کی آیات سنا دیتا، اور اللہ یہ گواہی لے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ بستیوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک نہیں کرنا چاہتا۔ پھر روز محشر سب کے درجے ان کے اعمال کے مطابق ہوں گے۔ آگے کفار مکہ جس طرح شرک کرتے تھے اس کا ذکر ہے کہ کھیتوں، مواشیوں، بتوں کا حصہ رکھتے تھے، بتوں کے نام پر اولاد قربان کرتے تھے، کھانے پینے کے ضابطے خود بناتے تھے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، وہ اس طرح کے نظر و نیاز میں یہ حصہ اللہ کا ہے اور یہ حصہ بتوں کا ہے، اور یہ عورتوں پہ حرام ہے اور یہ مردوں پہ حرام ہے۔ تو یہ سارے حق اللہ کے ہیں کہ وہ یہ ضابطے بنائے، اور ایسے لوگوں کو اس کی سزا ملے گی جو یہ ضابطے خود بناتے ہیں۔ ہم اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی نوکر ہو اور ہم اسے کہیں کہ ذمہ داریاں بتا دیں لیکن وہ ان سے آگے بڑھ کے وہ اپنے لیے ضابطے خود بنائے تو ہم اس کو کتنا عرصہ برداشت کریں گے، بالآخر ہم اسے گھر سے نکال دیں گے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں مثالوں کے ساتھ سمجھایا کہ باغ، کھیت، جانور سب کچھ پیدا کرنے والا تو اللہ ہو، اور شکریہ نذرانے دوسروں کے ادا کیے جائیں اور قانون ساز دوسروں کو مان لیا جائے تو یہ شرک ہے۔ آیت نمبر 145 میں بتایا کہ حرام کیا ہے، اس میں کچھ فہرست بتا دی، مردار، خون، سور کا گوشت اور کسی اور نام پہ ذبح کیا ہوا جانور، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ حرام ہے، اور یہودیوں کے جرائم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت سی حلال چیزیں بھی ان پہ حرام کر دی تھی۔ آخری دور کو بہت اہم ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ 10 چیزیں جو ہیں جن کی طرف متوجہ کی ہے، اور اس کو علماء نے کہا ہے کہ یہ کبائر کی فہرست بھی ہے، یعنی جو اس میں جو کرنے والے کام ہیں اگر وہ نہیں کرتے تو گویا ہم کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ وہ فہرست کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، شرک بڑا گناہ ہے۔ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، والدین کے ساتھ نیک سلوک نہ کرنا دوسرا بڑا گناہ۔ پھر اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے، یعنی اسقاط حمل اور ابارشن کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے سوائے کسی میڈیکل ریزن کے۔ بے شرمی کی باتوں کے قریب نہ جاؤ، خواہ کھلی ہو یا چھپی۔ تو آج کا میڈیا کیا پھیلا رہا ہے اور آج کی جو نظام تعلیم ہے وہ کس طرح کی نسلیں نکال رہا ہے، اس سب پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ نمبر 5 یہ کہ کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو۔ پھر 6 یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اچھے طریقے سے۔ نمبر 7 ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ نمبر 8 انصاف کی بات کرو اللہ کے، اور 9 ہے اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ اور 10 نمبر جو آخر میں فرمایا کہ یہی میرا بتایا ہوا سیدھا راستہ ہے، تم اسی پہ چلو، دوسرے راستوں پہ نہ چلو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ آخری رکوع سارے پیغام کی، ساری صورت کی ایک تکمیل اور خلاصہ ہے کہ یہ برکت والی کتاب نازل کی ہے، اس کی پیروی کرو، تقوی کی روش اختیار کرو، اور کہا کہ جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں اس روگردانی کی پاداش میں ہم سخت سزا دے کے رہیں گے۔ اور آیت نمبر 159 میں بتایا کہ جن لوگوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے اور گروہ گروہ بن گئے ہیں، فرقہ پرستی میں مبتلا ہوئے ہیں، ان سے آپ کا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو فرقہ پرستی اور گروہ بندی سے ہر صورت بچنا ہے۔ اور آخر میں فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، کہ کہو میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا ہوں۔ یہی اس صورت کا پیغام ہے، یہی اللہ کا پیغام ہے کہ ہماری عبادات، ہماری زندگی کے سارے طور طریقے اللہ کے حکم کے مطابق ہوں، ہماری ذات، ہمارے گھر، ہماری بستیاں، ہماری حکومت، عدالت، تعلیم ہر جگہ پہ توحید کا بول بالا ہو۔ تو ہمیں ہر صورت شرک سے بچنا ہے اور تعلیم حاصل کرنی ہے کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ شرک کے ضمن میں آتی ہیں۔ حلال اور حرام کا علم ہمیں ہونا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی ہمیں حلال و حرام کا علم دینا چاہیے، اور جن 10 باتوں کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ان کا خاص طور پہ اتباع کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔